کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے، یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے؟ مگر بارے غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے، بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے، اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اندازہ فرمائیں، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی ایک کی بات نہ تھی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ الاصل بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا، اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا جلوہ میرے معلّہ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مکرانہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی، اچھے لباس تو دیے، اچھی کاریں تو دی، اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے، کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں؟ اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ، جتنا علم و فرض ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں، نمازوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں، علم العقائد کے معاملات کو لے لیں، بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہے بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں، اور وجہ
अल्लाह अकबर। घरों में मजहब की तालीम नहीं है, घरों में मजहब का माहौल नहीं है। याद रखना, हम कोई पेशन गोई नहीं कर रहे किसी सूफिया वली और साहिब कश्फ की हैसियत से, बल्कि हालात का अंदाजा करके मुफक्किरीन से सुनकर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर दीन के बारे में यूं ही तसाहुली बरती गई, यूं ही सुस्ती बरती गई, तो अल्लाह न करे कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कलेमा पढ़ने वाले तक न रहे, कलमे के मुनकिर हो जाए। आप क्या समझते हो, आज जब मैं आपके सामने एक मुकद्दमा रखना चाहता हूं, और किसी की बुराई के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों को दावत फिक्र देने के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जिस हस्ती ने दिया है, उस हस्ती को दुनिया अल्लाहु अकबर मुजाहिद हुर्रियत हज़रत अल्लामा फज़ल खैराबादी के नाम से जानती है। कौन फज़ल खैराबादी, जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया है? कौन फज़ल खैराबादी? हजारों अंग्रेजों के बच्चे, अल्लाहु अकबर, जज के फन में फज़ल खैराबादी के शागिर्द थे। कौन फज़ल खैराबादी? एक जज का, एक अंग्रेज का बच्चा फज़ल खैराबादी का शागिर्द था। जब फज़ल खैराबादी, अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर मुकद्दमा चलाया गया बगावत का, हम इनकलाब कहते हैं, वो बगावत कहते हैं। अंग्रेज उसको बगावत का नाम देता है, अंग्रेज उसको गदर का नाम देता है, अंग्रेज उसको धोखे का नाम देता है। फज़ल खैराबादी को कोर्ट में अंग्रेज जज जो शागिर्द था, जो शागिर्द था आज वो जज बन चुका था, उसने कहा उस्ताद मैं आपको जानता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, बस आप इतना एक मर्तबा कह दीजिए कि जिसने जिहाद के फतवे पे दस्तखत की है, फज़ल नाम तो उसका है, मगर वो फज़ल मैं नहीं हूँ, कोई और है। फज़ल कौन? फज़ल हक, इमामुल मंतिक जिसे कहा जाता था, वो फज़ल हक। अल्लामा से जब कहा आपकी जान बचा लूंगा मुर्शिद, तो फज़ल खैराबादी ने कहा था वल्लाह एक जान नहीं, अगर हजारों जाने अल्लाह दे तो मैं दीन की अजमत में कुर्बान कर दूंगा, मैं पमांगे तुहर कहूंगा। वो फज़ल मैं ही हूँ जिसने फतवा जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ दिया है। अरे तू क्या समझता है, ये जान तो जाने वाली है, अगर आप झूठ बोलकर जान बचा लूंगा, फज़ल हक की जान तो बच जाएगी, कयामत तक फतवे से एतबार उठ जाएगा, हम हजारों जाने कुर्बान कर देंगे, मगर शरीयत को कुर्बान होने नहीं देंगे। वही फज़ल हक। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की जमीन पे भेजा गया, काले पानी की सजा दी गई। दरियाए शोर जिसे कहा जाता है, चारों तरफ से पानी पानी है, कोई जमीनी रास्ता नहीं है। उस काली कोठरी में फज़ल खैराबादी को बैलगाड़ी के पहिए से बांधकर बैल को चलाया जाता। फज़ल खैराबादी जब बैलगाड़ी के पहिए से बंद कर हड्डियां कड़ कड़ करती, तो उस वक्त फज़ल कहती है अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जिसने जेलों में भी रसूलुल्लाह की नातें लिखी, जिसने जेल में भी अल्लाह अकबर दीन पर किताबें लिखी, क्या हुआ? तवज्जो है, फज़ल खैराबादी को तो जेल ही में विसाल हो गया। उनके बेटे अल्लामा अब्दुल्ला खैराबादी, उसके आगे नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं। जिस फज़ल हक ने इतने बड़े बड़े मंतिक और फलसफे के इमाम पैदा किए, जिसने हिंदुस्तान की जमूद और ताकुल वाली सरजमीन पर इनकलाब की आवाज उठाकर अंग्रेजों को भगाने का बेड़ा उठाया, और अपने बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा किया कि उनके बेटे अल्लामा खैरुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अगर मेरा इंतकाल भी हो गया और हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो मेरी कब्र पर आके बता देना कि आज अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका है, तो मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। आपको पता है, आज उसी अल्लामा फज़ल खैराबादी की औलाद में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। उनके घर के अक्सर फर्द, मैं अल्लामा की बुराई करने नहीं बैठा, सिर्फ दावत फिक्र देने बैठा। इतने बड़े इमाम
बहुत पुरानी 400-200 साल की बात नहीं, कल की बात। फजल खैराबादी के घर के लोग कह रहे हैं कि अगर अल्लाह है तो फिलिस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करते। फजल खैराबादी के घर के लड़के कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि नाम लेने से कोई मसला हल नहीं होता। आपसे पूछता हूँ, फजल खैराबादी के सामने अपना इल्मी मकाम क्या है? तक़वियतुल ईमान के रद में जिसने तहक़ीक़ुल फतावा लिख करके पूरी दुनिया के अंदर इनक़िलाब की आवाज उठाई, इतना बड़ा मुहक्किक जिसको इमामुल मंतिक फजल खैराबादी कौन है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद के हम सबक साथी हैं। तो कोई मामूली आदमी नहीं है जिसने आलम बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। कोई मामूली इंसान नहीं। जब वो हड्डियां बैलगाड़ी से कड़कड़ा करके चकनाचूर होती है, वो गिस्नी या रसूलुल्लाह कहते तो हुजूर का जलवा नजर आता, तो फजलत रो कर कहते कि अगर मुझे पता होता कि इस मुसीबत में आने के बाद आपका दीदार होता तो मैं इतनी देर क्यों करता, मैं इससे पहले ही कुछ चकनाचूर करते। आज उनके घर के बच्चे अल्लाह की दीन को गाली दे रहे, क्यों? इसलिए कि बाप के लोगों ने अपने बच्चों को फन शायरी तो सिखाया, अपने बच्चों को उर्दू अदब तो सिखाया, इस्लामी अदब नहीं सिखाया। आज हम किस सूरत हाल से गुजर रही है। गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, सिर्फ उर्स मनाकर हम गरीब नवाज की अकीदतों से सुबकदोश नहीं हो सकते। हम गरीब नवाज के मज़ार मुक़द्दस पर फूलों की चादर डाल करके अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते। चादर डालते हैं, डालते रहेंगे, फूल डालते हैं, डालते रहेंगे, उससे इनकार नहीं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त इसी हिंदुस्तान में कोई मदरसा पढ़ने वाली लड़की ये चैनल पर आकर कहती होगी कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो गरीब नवाज कब्र में कितना तड़पते होंगे, गरीब नवाज की रूह पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। जब कोई उम्मत की बेटी किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़ करके इस्लाम छोड़ करके कहीं और जाती होगी तो गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह की कैफियत क्या होती होगी। इस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं मैं मुसलमान हूँ, 3 बार पेट भर के रोटी खा लूं, शादियां कर लूं और रंगरेलियां कर लूं। सुन लो, कल क़यामत के दिन जब रसूलुल्लाह का दीदार होगा, जब क़यामत के दिन हुजूर का सामना होगा, उस वक्त तो हुजूर फरमाएंगे मेरे गुलिस्तान पे दुश्मन बिजलियां गिरा रहा था, उस वक्त तो तू क्या कर रहा था। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, कुरान पढ़ के जन्नत का ख्वाब देखने वालों, आज हुजूर के गुलिस्तान पे बिजलियां गिर रही है और हम कहां? अभी भी हम ताश के पत्तों में मुब्तला हैं, अभी भी शराब पी जा रही है, अभी भी औरतों पे पाक की नजरें डाली जा रही है। कभी सोचा इस दीन की खातिर हमारे असलाफ की कुर्बानियां की है? 90 लाख को मुसलमान बना दिया गरीब नवाज ने, यूं ही बनाया। पढ़ लो गरीब नवाज की जिंदगी। जयपाल जोगी के मुसलमान होने तक गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बरसों जिंदगी गुजारते। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो बरसों आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, क्या इस राजस्थान में सर्दी का मौसम नहीं आया होगा, गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, बरसात का मौसम नहीं आया होगा? यहाँ तो पहाड़ियों की जमीन पर सर्दी भी वैसी कड़ाके की, गर्मी भी वैसी कड़ाके की और बरसात भी वैसी धमाकेदार होती है। सोचो तो सही, जब गरीब नवाज के वजूद नाज को सर्दी पकड़ती होगी, इतनी मेहनत किस लिए की? इमाम हुसैन को तो लोग ताना देते कि तख्त के लिए गए थे, लेकिन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला तो गौरी को बुला के कहते हैं कि तू आके बादशाह बन, ताकि लोगों को पता चले हमने जो इतनी मेहनत की है बादशाह बनने के लिए नहीं की है। हम बादशाह नहीं, हम बादशाह गर है, किंग मेकर है, जिसको चाहते उसको बादशाह बना दे। जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, उसको तख्त शाही से लेना क्या है? उसको तख्त शाही से लेना क्या? अरे जिनकी रगों में खून है उसको कुछ नहीं लेना, तो जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे बिठा करके सजदे तवील किए हो, उसे दुनिया की सियासत से क्या लेना था? लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा कभी तसव्वुर किया होता अपने बुजुर्गों की उन मेहनतों का एहसास कब
کروائیں گے ہم محنتوں کا. یہ جلسے صرف تعداد دکھانے کے لیے نہیں. آئیے اگر ہم غریب نواز کی محنتوں کو آج لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم عوام ہو کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، گھر والے ہم دیندار بنائیں. صرف اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر میں دینی. اب دینی ماحول سے مراد کیا؟ داڑھی، ٹوپی، 5 وقت کی نماز صرف یہ نہیں. داڑھی اپنی جگہ، ٹوپی اپنی جگہ، نماز کی اہمیت بھی بالکل لازم. نماز کے بغیر تو کوئی کیا ہو سکتا؟ غریب نواز فرماتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غریب نواز کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کہو، میں غریب نواز کے ملفوظ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غریب نواز کے جن ملفوظات کو نقل کیا ہے میں وہاں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ویسے حدیث بھی ہے، کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مقامات پہ، ایک مقام فرمایا جس کے پاس امانت نہیں اس کا دین نہیں. ایک مقام پہ فرمایا جہاں عشق رسول نہیں وہاں دین نہیں. کئی مقام پر یہ حدیث آئی ہے. تو قریب چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، صابری بن گئے، مداری بن گئے، قادری بن گئے، نقشبندی، سہروردی سب بنے. کیا مسلمان بھی بنے سچے جیسا وہ بنانے آئے تھے؟ صرف کوئی خطابت نہیں، یہ کسی مستانے کا درد دل ہے. مکرانہ والوں کب رمے فرد خیر آبادی پر کیا گزر رہی ہو تو اللہ جانے وہ کتنے بے چین ہوں گے، لیکن وہ کیفیت آپ پر نہیں آنا چاہیے. اس لیے اپنے گھر والوں کو، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں ٹھیک ہے، لوگ ہمیں دقیانوسی کہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کو دین پر رکھنے کو. وہ دینداری کیا ہے؟ اصل دینداری کیا؟ دیکھیے نماز، روزہ، سب کچھ، لباس آپ کا بچہ کوئی پہنے مگر اندر سے دل دین کے حوالے سے بالکل مضبوط ہو. دین میں مضبوطی، استحکام ہو، جہاں جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، جہاں خیانت کی گنجائش نہ ہو، جہاں نشے کی گنجائش نہ ہو، جہاں کسی عورت پر بد نگاہی اور بد نظری اور بدکاری اور زنا کا کوئی تصور نہ ہو. آج مسلمان سور کے نام سے تو نفرت کرتا ہے، کیا شراب کے نام سے بھی اتنی نفرت کرتا ہے؟ تو جتنا حرام سور ہے اتنا ہی حرام تو شراب بھی ہے. جتنا حرام سور ہے، شراب پینا اور سور کھانا دونوں برابر ہے. بلکہ شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے. اور اس سے بڑھ کر جو گندگی آج ہے سود کے دھندے. سور کھانا جتنا حرام اتنا ہی حرام سود کھانا بھی ہے. لوگ سور کھانے سے پرہیز کرتے اور سود ہڑپ کیے جا رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، بلکہ سود تو اور بدترین ہے، سور کھانے سے بھی برا سود کھانا ہے. کیونکہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا. اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. جب ہمارے بچے سود کے حرام لقمے پہ پرورش پائیں گے، کیا خاک و دین پر عمل کریں گے؟ دین پر کیا عمل کر سکیں گے وہ؟ تو دینداری ہو اور ان کی تربیت ہو. ایسا نہیں کہ باپ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ نہ جانتا ہو بولے جاؤ نماز پڑھو، نہیں، باضابطہ تربیت ہو. تربیت کا ایک سسٹم ہو جو واقعی دینداری. اور دینداری کا ایک آسان تصور دیکھو حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. تربیت کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نبی کی محبت، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. اچھا قرآن کی تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت میرے بچے کا تو قرآن ختم ہو گیا نا، دے دی میں نے قرآن. میرے بھائی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم کہاں دی ہے؟ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ ہے. تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟
ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم نئی ڈیپلی اتنا شعور تو آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے، بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عرض کروں، میاں بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے. مطلب کیا؟ یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی، کسی کو بتاتی نہیں، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں، یہ میاں بیوی ہے. دونوں ایک دوسرے کے عیب کو کبھی اجاگر نہیں کرتے. ابھی صرف اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اگر بہنیں موجود ہیں تو میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اخبار کے اندر جو ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا. ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھی. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹرین کی پٹریاں قبرستان سے گزرنے والی تھی. تو قبرستان کے ذمہ داروں سے حکومت کے لوگوں نے بات کی، ایک کام کرو، ہم دوسری جگہ ادھر سے تمہیں بڑھا کے دیتے ہیں. رستے میں قبرستان کی زمین آ گئی، تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو تاکہ ہم قبرستان سے پٹریاں گزار لیں. وہ مجبور ہو گئے حکومت کے ہاتھوں، دوسری بڑی زمین لے لی اور یہ زمین انہوں نے چھوڑ دی. جیسی پٹریاں ڈالنے کے لیے کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا، برسوں پرانی ایک قبر ہے، وہ اس میں کھلتی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اتفاق سے ایک عورت کی قبر تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا. وہ ہنگامہ ہو گیا پورے گاؤں کے اندر کہ بھئی کسی عورت کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا. اور اس کا چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا. لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بالکل صحیح سلامت ہے. لوگوں نے کہا پہچانو کون ہے. برسوں بیت چکے تھے. ایک بوڑھا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے جس کا انتقال برسوں پہلے ہوا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تو نہ کوئی دیندار، ہم تیری بیوی کو بھی جانتے ہو بہت زیادہ دیندار نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں جیسا معاملہ ہو گیا. اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اسے منتقل کر دو. تھی بڑی نیک، لوگ کہیں نہ کہیں. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ آخر اس میں نیکی کیا تھی، اس میں پرہیزگاری کیا تھی، اس میں تقویٰ کیا تھا. اگر بہنیں موجود ہیں تو دل کے کانوں سے سن لیں. اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں. تب اس شخص نے بتایا کہ میں نامرد تھا، جس وقت میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرا دی، میں نامرد تھا، لیکن یہ شرافت کی ایسی مجسمہ تھی کہ اس نے میرا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے. شاید یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کی جسم کو قبر میں بھی صحیح سلامت رکھا. اور آج کل کی عورتیں گھر جاتی ہے تو پورے گھر کا چٹھا کچا کھول کر کے اپنے میکے میں سناتی، بلکہ چار باتیں بڑا چڑھا کر کے لگاتی ہے. اور شوہر اپنے دوستوں میں بیوی کی برائی کرتا ہے. یہ اسلامی شوہر کا کوئی تصور نہیں، یہ اسلامی بیوی کا کوئی تصور نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں. قرآن جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی بات آئی تو اس کر رہا تھا. قرآن بول چال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، میٹھی بات کیا کرو، شولے نہ بولا کرو. یعنی کہ بات کرنے کے معاملے میں سچی سیدھی کہا کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد قرآن مقدس چلنے پھرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، یعنی تکبر اور گھمنڈ سے مت چلو. آج کل کے نوجوان لڑکے اگر جم کرتے ہیں، جم کرنے کے بعد جب وہ چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر. بازو بتا بتا کر کے چلیں گے. جانتے ہیں زمین کو چیر پھاڑ نہیں دے گا تو. اللہ اکبر. ایک شخص ایسی زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا گھمنڈ کے ساتھ. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی زمین پر اترا کر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اترا کر اکڑ کر چلنے والے، کل تو میرے اندر آئے گا تو جب میں دبوچوں گی تو تجھے تیرے تکبر کا پتہ چلے گا، تجھے تیرے گھمنڈ کا پتہ چلے گا. زمین پر اکڑ کر مت چلو. کچھ لڑکے قیمتی بائک پر بیٹھتے تو سمجھتے کہ جیسے میں زمینی مخلوق ہو ہی نہیں. گھمنڈ مت کرو. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. نہ جوانی پر، نہ دولت پر، نہ نسب پر، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقوی پر، کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. نہ اللہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے.
اسی لیے تصوف میں لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پینا چھوڑ دو، اچھے کپڑے چھوڑ دو، صوفی بن جاؤ گے۔ ہم قادری لوگ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، اور ہلکے پھلکے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں صوفی نہ کھانے کا نام ہے، نہ کھانا چھوڑنے کا نام ہے، صوفی نہ کپڑے پہننے کا نام ہے، نہ کپڑے چھوڑنے کا نام، صوفی تو دل کے زہد کا نام ہے۔ دل یار سے لگ جائے اسی کو تصوف، دل یار، اور وہ کسی کا بھی دل لگ سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نفل و روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ تو تصوف کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں تصوف کل کے کل مخلوق کی خدمت کرنا، خدمت خلق کا نام ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرماتے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ ہے نہیں۔ اللہ رب العزت کو اس وقت تو بڑی اذیت ہوتی ہے جب تم کسی مسلمان کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو۔ آج دیکھ لیں ہم کسی کی عزت کا خیال تو دینداری اپنے اندر پیدا کر، نمبر 1 دینداری، نمبر 2 وہ دینداری پھر کہتے ہیں میڈ ان انڈیا دینداری نہیں، وہ جو صفہ والا دین تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، اگر اسی کو بتانے لگے تو ایک وقت چاہیے۔ اس میں سخاوت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی، سب کچھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا دو۔ وہ کون سا دین ہے؟ آئیے خوبصورت بات آئی سننے ذرا، دینداری وہ کیسی دینداری ہے، کیسی دینداری۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، توجہ کریں، عید کا دن تھا، مدینہ منورہ کی عید، مدینہ وہاں تو ہر دن ہی عید ہے، ہر رات شب قدر ہے، لیکن اور وہ بھی کب عید مدینہ شریف کی؟ جب اللہ کے رسول ظاہری حیات میں موجود تھے۔ ایک عورت مدینہ شریف کی بڑی غریب تھی، سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام کی نظر لے کر کے آئی۔ اس کے 2 بچے تھے جو امام حسن اور امام حسین کے ہم عمر تھے۔ دیکھو کیا انداز ہے، دین کا انداز کیا ہے۔ آئی سلام پیش کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے، بی بی صاحبہ سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا، سخی باپ کی سخی بیٹی، صابر باپ کی صابرہ بیٹی، اللہ اکبر۔ مخدومہ کائنات نے پوچھا ارے تیرے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں ملے؟ اس نے کہا بی بی ہم قسمت کے مارے، وقت کے ہارے، حالات کے ستائے، ہمارے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش کہاں، اسی لیے تو آپ کے گھر آئی ہوں تاکہ سلام کی نظر بھی کر دوں گی، اور میرے بچے شہزادوں کے ہم عمر ہیں، تو آج عید کے دن آپ کے شہزادوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو جو پرانے کل تک پہنے تھے وہ تو اتر گئے ہوں گے، تو شہزادوں کا اترن لینے کے لیے آئی ہوں کہ اپنے بچوں کو شہزادوں کا اترن پہنا دوں۔ اتنا کہنا تھا، شہزادے سو رہے تھے حسنین کریمین، بی بی صاحبہ نے دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے نئے کپڑے اتارے اور پرانے پہنائے اور دونوں نئے کپڑے دے دیے۔ اس عورت نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا ہم لوگ اللہ کے نام پر پرانا پھٹا نہیں دیتے، ہم پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں اور اچھا اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ جب تو آئی ہے اللہ کے لیے لینے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے تو اسی طرح دیا جائے۔ یہ دینداری کا تصور تھا، یہ دینے کا۔ آج تو جو کہیں نہیں چلے گا وہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر سب سے پھٹی نوٹ کہیں نہ چلے، جو پیٹرول پمپ پہ نہ چلے، ادھر نہ چلے، بیٹ پہ میں نہ چلے، وہاں نہ چلے، وہ مسجد میں دی جاتی ہے۔ اللہ ہو اسی طرح ذہین بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر بنایا جاتا ہے، اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کہتے اس کو کوئی دین کے کام میں لگا دو، اس کو معذرت استغفر۔ یہ حال ہے، یہ صورت ہے۔ جو باسی کھانا فریج میں پڑا 3 دن گزر چکا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جو کپڑا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ جو جوتا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ میرے بھائیوں کہاں کی فکر ہے؟ تو دینداری وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جہاں گالی کا تصور نہ تھا،
جہاں جھوٹ کا تصور نہ تھا، جہاں ناپ تول میں کمی نہ تھی، بلکہ یوں کہہ لے حضور جو دین لے کر آئے تھے ویسی دینداری اپنے گھر میں پیدا کرو. نمبر ایک. نمبر